ناظرین، جلسوں اور ملاقاتوں کا سٹیج سج چکا ہے، بیانیوں کی جنگ کا طبل بج چکا ہے، سیٹوں کی جوڑ توڑ عروج پر ہے، پرانے پکوان پہ تڑکا لگ چکا ہے، عوام کی امیدیں ایک دفعہ پھر بن رہی ہیں، الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ خصوصی توجہ خیبر پختونخوا پہ نظر آئی دونوں مرکزی جماعتوں کی۔ تو آج انہی معاملات کے ارد ہم بات کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی مہم تھی الیکشن کی وہ اب جوڑ توڑ سے نکل کر عوامی رابطے کی طرف چل پڑی ہے۔ تو ہم ان تمام معاملات کے ارد گرد گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پینل پر ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب اور ہمارے ساتھ خضر کلاسر صاحب موجود ہیں۔ ہمارے پینلسٹ کی بہت گہری نظر ہے تمام سیاسی معاملات پہ، تمام جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے اس کے بارے میں ایک ان ڈیپتھ نالج ہے جو ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے اور آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کی سکرینز پر آپ کے پاس ایک نمبر آ رہا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا، اپنی رائے دینا یا اپنے سوال پوچھنا، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ بدستور شامل رہیں گے۔ تو یہ نمبر آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے، میں دہرائی بھی دیتی ہوں، یہ 051-410-2357۔ اس پر آپ کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کا ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ کیسر صاحب، آج کا دن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا خاص طور پر اس کے اوپر بڑا ہم نے دیکھا کہ فوکس رہا دونوں مرکزی جماعتوں کا۔ جلسہ تھا، بہت بڑا ورکرز کنونشن تھا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی چاہتے ہیں کہ جیالہ ہو۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا؟ بہت شکریہ ماہرہ، آپ نے کہا جی کہ اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے لوگ اور لیڈران بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ورکرز کنونشنز کر رہے ہیں۔ پہلا ورکرز کنونشن ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کے اندر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، ہزارہ ڈویژن میں۔ جی یہ بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ورکر کنونشنز ہیں، لیکن یہ مکمل اسٹرینتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں جہاں پر بھی انہوں نے یہ کنونشنز منعقد کیے وہاں سے اس سے زیادہ لوگ وہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ ایبٹ آباد کے اندر ہم نے دیکھا، پھر ہم نے کل دیر میں اچھی تعداد دیکھی ورکرز کنونشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کی، پھر آج ہم نے چترال کے اندر بھی دیکھا تو اچھے لوگ نظر آئے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ابھی ہم یہ جلسوں کا نام نہیں دے رہے کہ ہم لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ورکرز کنونشن۔ ورکر کنونشن سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پورے صوبے کے لوگ اکٹھے کر کے آپ ہر جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ پشاور میں بھی وہی تھے، ایبٹ آباد میں بھی وہی تھے، دیر میں بھی وہی تھے، چترال میں بھی وہی تھے۔ تو مطلب کہنے کا کہ آپ کے پاس ابھی وہ سپیس نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے بعد تقریباً 10 سے 12 سال کے بعد آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر دوبارہ سے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی اس لیول پہ کہ ایک پارٹی کا چیئرمین جا کے وہاں پر لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو دیر آئے درست آئے، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی بری حالت نہیں تھی۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ورکرز ہیں یا جو وہاں سے آپ کے کارکن ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہے ہیں، وہ اس میں 90% لوگ آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اتنا اگنور کیا، آپ نے ان کو اتنا جو ہے نا یہ سمجھا کہ یہ ان کے ساتھ یا ادھر آ کے ہم لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اتنے حاصل نہیں ہیں وہ لوگ۔ اگر آپ وہاں پر کام کرتے، اگر آپ وہاں پر اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو وہاں پر زندہ رکھتے تو چیزیں آپ کو اور مختلف نظر آتی۔ لیکن اب جو ان کا ٹارگٹ ہے، جو ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کیا، خیبر پختونخوا کے اندر سے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو 3 سے 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں مل جائیں، اور صوبے کے اندر اگر صوبائی کی اگر 2-3-4 بھی ملتی ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اور وہ 2-4 لیڈر انہوں نے شاید ٹائپ کیے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی سیٹیں نکالیں گے، لیکن اب وقت بتائے گا کیا ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی یہ جو کنونشنز ہیں نا، آپ ان کو کنونشنز مت کہیں۔ ایبٹ آباد کے اندر پورے ہزارہ ڈویژن کی اسٹرینتھ تھی، جو پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں اس کے اندر پشاور سے بھی شامل ہوئے، اسی طرح دیر کے اندر، اسی طرح پشاور کے اندر، اسی طرح چترال کے اندر وہ پورا خیبر پختونخوا ہے۔ وہاں کے لوگ کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی خان سے بھی لوگ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، لیکن چلیں پھر وہی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، آپ نے اس صوبے کے اندر اس کو دوبارہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، کچھ نہ کچھ رزلٹ آپ کو وہاں سے ملے گا۔ صحیح، آپ آئے تو صحیح، آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی یہ عوامی رابطہ مہم صاحب کے اس سارے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا ہمارا جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنلی سطح پہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جتنا خون خرابہ کے پی کے لوگوں نے برداشت کیا ہے اور جتنی کلنگز وہاں پہ ہوئی ہیں،
جتنا نقصان ANP کا ہوا ہے اس کی لیڈرشپ کا ہوا ہے، ایون میاں افتخار صاحب وزیر اطلاعات تھے، یا بلور صاحب وغیرہ وغیرہ، اور پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، جن کو پنڈی میں شہید کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ خون بہا، اور پھر کچھ لنکس تھے کہ وہاں سے ہیں، مطلب KP سے آگے یا اس سائڈ سے تھے۔ تنولی صاحب کو بھی یاد ہے، کرزائی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس وقت کور بھی کیا تھا، یہ خاصے قریب تھے اس وقت اس پولیٹیکل رپورٹنگ میں۔ بلاول بھٹو زرداری کا خیبر پختونخوا میں اس وقت جا کے صرف ورکر سے ہی خطاب کرنا، یا ڈیرہ یا پشاور یا ملا ملو کے خطاب کرنا بھی بڑی بہادری، بریوری اور بڑا کام ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک وقت میں کہا کہ میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتا، میرا 100-150 بندہ جو ہے وہ مارا گیا ہے وہاں پہ۔ پیپلز پارٹی کو KP میں ریوائیو کرنا چاہیے۔ جو کہا جاتا ہے KP کے لوگوں کے بارے میں انٹرنیشنلی یا لوکلی، بیسیکلی وہ اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں، وہ آزاد خیال بھی ہیں، وہ پولیٹیکل بھی بڑے ویل اویئر ہیں، وہ تاریخ میں بہادر بریو بھی ہیں، وہ مختلف ہاتھوں میں استعمال ہوئے ہیں، یا ان کو جو بھی سیٹ اپ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پیپلز پارٹی نے بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ ایون اگر ہم یہ کہیں کہ 2-3 سیٹیں ملتی ہیں تو ہزارہ ڈویژن سے نون لیگ کی 2018 کے الیکشن میں کون سی کوئی 24 سیٹیں ہیں، 9 میں سے ان کی بھی تو 2-3 ہی ان کو ملی نا، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور ایک آدھی مانسیرا سے مل گئی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ANP کو بھی الیکشن کمپین میں جانا چاہیے، اسی طرح جانا چاہیے، اسی طرح ہی۔ اور دوسرا یہ کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کیونکہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ تو بات اب وہ چترال میں کر رہے تھے، سن میں اسلام آباد میں رہا تھا، وہ کراچی کا بندہ اور گاؤں کا بندہ بھی سن رہا تھا۔ سو پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو تنولی صاحب اور آپ کی وہ ہے کہ امریکن سفیر نے نہ صرف نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اسی الیکشن پہ بات چیت ہوئی، جو پریس نوٹ جاری ہوا، انہوں نے یوسف زئی گیلانی سے ملتان جا کے بات کی، انہوں نے دیگر لیڈرشپ کو بھی آن بورڈ لیا، ایون وہ برٹش ہائی کمشنر جو خاتون ہیں انہوں نے بھی مطلب زرداری صاحب سے ملی، اس سے پہلے نواز شریف۔ اس سے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ الیکشن جو ہے صرف پاکستان کی الیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری جغرافیائی حالت جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی الیکشن کے بعد کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ سو باسد احترام تنولی صاحب سے، KP ان کا اپنا گھر ہے، آپ کم ہی ایگری کرتے ہیں تنولی صاحب سے، لیکن خیبر پختونخوا میں ایک پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ ایک مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ ایک نئی جو سیاسی قوت ہے نا، اگر اسے کہیں پر ووٹ پڑتے ہیں اور اس کو چانس دیا جاتا ہے تو خیبر پختونخوا ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی چانس دیا، PTI کو بھی دیا۔ باتیں کی جو میں نے کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو اگنور کیا۔ وہاں پر جس طرح سے پیپلز پارٹی کا جو ورکر اس وقت تھا، آج سے 12-15-20 سال پہلے، آج بھی 90% لوگ انہی کے ساتھ قائم ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس دہشت گردی یا جن خدشات کا اظہار کلاسا صاحب نے کیا وہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اس وقت حالات کچھ اور تھے، اور ان کے اوپر بارہا اٹیکس ہوئے۔ ہم نے کراچی جب وہ آئی تو اس وقت بھی دیکھا، اس کے بعد اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں ANP کا ذکر کلاسا صاحب نے کیا، ان کی بڑی شہادتیں ہیں۔ تو ANP تو آج تک بھی وہاں پر نہیں کھڑی جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا، جیسے آزاد حیثیت سے ان کو ان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن کیمپین میں جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ الیکشن کیمپین کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کا ووٹ بینک تھا، جو ان کا ووٹر تھا، ان کو شاید وہ اتنی عزت نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، یا جو ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ چلے اب دیر آئے درست آئے، چلے ان کے پاس تو گئے۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آج بھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے تھے، 90%، 100 میں سے 90 لوگ آج بھی ساتھ کھڑے ہیں، وہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ نے لیڈرشپ نے ان سے دوری اختیار کی ہے۔ اگر بلاول نہیں جا سکتے تھے، ان کی پارٹی کے اور کتنے لوگ وہاں پر گئے خیبر پختونخوا کے اندر، اور قمر زمان کیرا صاحب چلے جاتے، نیر حسین بخاری صاحب چلے جاتے، خورشید شاہ صاحب چلے جاتے، بڑی بڑی اور لیڈرز ہیں، کسی نے بھی خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے وہاں پر سیریسنس نہیں دکھائی اور ان لوگوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ صحیح نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بڑی مرکزی لیڈرشپ ہے، اب یہ
بڑا اچھا وقت آیا کہ وہ ہمارے گھر آئے. اب وہ ہر صوبے میں جا رہے ہیں, اور وہی بات ہے کہ جو آپ نے اگنور کرتے ہیں وہ 5 سال لوگوں کو جو رابطہ رہنا چاہیے وہ رابطہ نہیں رہ پاتا. لیکن بلاول صاحب نے ایک نیا ہم کہتے ہیں کہ ٹریک لیا, وہ یہ لیا کہ جو بزرگ ہیں ہر اپنی تقریر میں انسسٹ کرے گا. ہوتا ہے نا, ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی تو سب نے سوچا شاید انہوں نے جذبات میں کہہ دیا, لیکن اب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ چترال میں جیالہ جو ہے اس کو چیف منسٹر ہونا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیالے کو پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. ہاں جی, اچھا پرائم منسٹر تو ہونا ہی چاہیے, سندھ کا بھی ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ کے پی میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جالا چاہیے. لیکن یہ کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب کا, میرے خیال میں بڑا انٹیلیجنٹ بیانیہ اس لحاظ سے ہے کہ, اور بڑا سوچ سمجھ کے وہ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیں, جس میں شاید لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بے ادبی کا عنصر شامل ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ٹریک لیا جو کسی پارٹی نے ابھی تک نہیں لیا, کہ 70% آبادی آپ کے نوجوانوں کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر جگہ نوجوان چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ بیانیہ چلے گا؟ بیسک پیپلز پارٹی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا اٹریکٹ کر رہی ہے یوتھ کو, اور جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کا بے سمت ورکر ہے, ووٹر ہے, جو گھر میں مایوس بیٹھا ہوا ہے کہ میری لیڈرشپ کو, جہاں میں 15 سال رہا ہوں کے پی میں, وہاں بھی نہیں نکلنے دیا جا رہا. اب ان کے جلسے ہمیں نظر نہیں آ رہے, یا ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں, یا جو بھی 9 مئی کے دیگر واقعات یا ایشوز ہیں ان کی وجہ سے, وہ بھی ایک گیپ موجود ہے. اس گیپ میں وہ جا کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کی طرح, یا جیسے زرداری صاحب انگیج کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں ہونا چاہیے یا تحریک انصاف کو ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. بیسیکلی ساری جماعتیں جو ہے, جتنا بھی اس کا ووٹ بینک ہے, مطلب ایک بڑی جماعت کے طور پہ وہ 15 سال کے پی میں رہے, وہ ساؤتھ پنجاب میں رہے, ملتان کی 6 سیٹیں ان کے پاس تھیں, پشاور کی 6 سیٹیں ان کے پاس تھیں, وہ لاہور سے جیتے, وہ فیصل آباد سے جیتے, وہ رحیم یار خان سے جیتے, وہ بہاولپور سے جیتے, وہ بکھر, میاں والی, خوشاب, جانگ, چنیوٹ سے جیتے. ظاہر 155 سیٹیں ایسے تو نہیں. اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس ووٹر کو, بلاول صاحب کو یوتھ کا نمائندہ ثابت کر کے, عمران خان کا متبادل ثابت کر کے, چترال بھی بھیجیں, پشاور بھی بھیجیں, ڈیرہ اسماعیل خان بھی بھیجیں, جتنا ممکنہ طور پہ ہم تقسیم وہ کیا جائے. لیکن اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے وہ بھی خاص اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ مولانا صاحب اکیلے بھی کے پی کو کور نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا 12 ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے خاصا ووٹ بینک ہے. اکا دکا باقی حلقوں میں بھی وہ ایکسیس کرتے ہیں, یا ان کی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بھی ہوا ہے جو آپ کی اجازت سے میں وہ کرتا جاؤں. استحکام میں پاکستان پارٹی نے بڑی 2-4 نہیں 5 لوگوں کو ابھی انہی حالیہ دنوں میں, مطلب پنڈی سے غلام سرور خان الیکٹیبلز ہیں, 2 سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں چودھری نثار کے مقابلے میں, اور اپنی ٹیکسلا والی سیٹ پہ علی نواز اوان جو ہے اسلام آباد سے ہیں, انہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے یا ان تک پہنچا دیے گئے. ملک عامر یار وارن ہیں بہاولپور سے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے, پھر پی ٹی آئی میں تھے, وہ چلے گئے. پھر امجد نیازی خان جو ہے وہ سلنڈر تو کر گئے, انہوں نے گرفتاری دے دی کہ اب انہوں نے بھی کسی جگہ جانا ہے, ظاہر تحریک انصاف کے لیے مشکلات یا وہ چیزیں ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں پولیٹیکلی لیڈرشپ نے تو موو کیا ہے. جو میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, ووٹر موو نہیں ہو رہا جی. ووٹر ابھی تک ذہن یہ اس کا قبول نہیں کر رہا کہ 17 ماہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے گزارے, ہمیں ریلیف نہیں ملا. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلسلہ چلا ہوا ہے وہ درست ہے غلط ہے صحیح, اس پہ بحث ہو سکتی ہے لمبی, ہر ایک کا اپنا آرگومنٹ ہے. اب اصل یہ امتحان ہے لیڈرشپ کا کہ یہ ووٹر کو کتنا موبلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے ہیں, اور بلاول بھی اسی وجہ سے کے پی پہنچے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب یقیناً ان کی رشتہ داری بھی ہے ہزارہ بال کے ساتھ, اور تعلق داری بھی ہے, اور انہوں نے وہاں کام بھی کروائے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں. تو وہ جب جائیں گے یقیناً بڑا جلسہ ہوگا, شاید بڑی ان کو ایونٹ ملے. تو فی الحال جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے
وہ کم از کم 5-6 الیکٹیبلز جو ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، تنولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر 2-3 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے مل جائے کنڈی صاحب کی شکل میں، یا پشاور سے مل جائے. لیکن آپ علی نواز اعوان صاحب کو الیکٹیبلز کی لسٹ میں شامل کریں گے؟ نہیں ہے، لیکن ایک اسلام آباد سے ایک ایسا بندہ جس کے ووٹ بہرحال پوچھنا ایک اہم. اچھا مجھے ایک چیز یہ سمجھائیے بس کہ جو نون لیگ ہے، ہم نے ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ ان کی سیاست وہی روایتی چل رہی ہے. آج بھی جیسے جو عمران خان کا طریقہ کار تھا یا پی ٹی آئی کے چیئرپرسن کا کہ جی لوگ شامل ہو رہے ہیں اس جماعت میں، جیسا کہ نئی جماعت ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ 5 جو تھے، ایک تو سینیٹر ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں، جی ہاں جی، وہ شامل ہوئے پی ایم ایل این کے ساتھ، اور امیر مقام صاحب نے ان کو ویلکم کیا. ان کی پریس کانفرنس تھی، ایک طرف چترال کا جلسہ چل رہا تھا. تو یہ طریقہ کار زیادہ کامیاب آپ کو لگ رہا ہے کہ جائے گا، یا عوامی رابطہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ وقتی کامیابیاں ہیں، اور یہ سارے جو لوگ آج شامل ہوئے ان کو ظاہر بات ہے امیر مقام صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی مسلم لیگ نون میں اور مکمل طور پر اعتماد کیا میاں محمد نواز شریف پر. تو یہ سلسلے تو یہ عارضی کامیابیاں ہیں. یہ کتنے مفید ثابت ہوں گے، یہ کتنے سود مند ثابت ہوں گے، یہ الیکشن بتائے گا. کہ کیا پتا، بہت سے لوگوں کے تو بھی مسائل یہ چل رہے ہیں، جو لوگ پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اگر ان کی سیٹوں کے اوپر یا ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو وہاں سے اگر آپ شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کی جماعت کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ابھی مسلم لیگ نون کے اندر ابھی چل رہے ہیں. دوسری طرف آپ ذکر کر رہی تھی علی نواز اعوان صاحب کا. علی نواز اعوان صاحب کی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے یا سیاسی طور پہ کتنے مضبوط تھے، میں ان کو شروع سے جانتا ہوں ادھر اسلام آباد کے اندر، جب سے وہ مطلب کہ زمانہ طالب علمی سے وہ ادھر جب یو سی کا الیکشن لڑ رہے تھے نا، یو سی چیئرمین کے لیے آئی ایٹ سے، ہمارے پڑوس میں بالکل یہاں سے، تو اس وقت شاید ان کو آئی ایٹ کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کی وجہ سے جب چیئرمین پی ٹی آئی یہاں اسلام آباد سے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑے، ایک انہوں نے چھوڑی، تو علی نواز اعوان صاحب وہ ان کی اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کا ستارہ چمک گیا کہ ان کو عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا موقع مل گیا اور وہ الیکشن جیت کے. اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں نا وکٹ کے گراؤنڈ کے چاروں طرف شاٹس ماری، اور وہ آج ہمارے جو ملک کی جو سیاست کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں ان کے اندر آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ نظر آتے ہیں. لیکن اب کیونکہ وہ ایک بڑا نام ان سے ہٹ گیا، ایک بڑی سیاسی جماعت ان سے ہٹ گئی، مجھے نہیں لگتا کہ کسی طور پہ بھی اگر استحکام پاکستان پارٹی ان کو اسی حلقے سے اسی سیٹ کے اوپر اتارتی ہے تو وہ الیکشن جیت پائیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت اور بڑی سیاسی شخصیت کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے بغیر ان کی سیاسی حیثیت میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ہے کہ وہ اسلام آباد کا کوئی حلقہ جیت سکیں. صحیح. اس میں آپ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا فیوچر ہے، پی ٹی آئی کا فیوچر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے اور علیم خان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو الیکٹیبلز کا جو رانا ثناء اللہ صاحب مختلف پروگراموں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوٹا نہ کہیں، ان کو ہم لوٹا کریسی میں کنسیڈر نہیں کرتے تھے اور ان کو ہم لینے پہ تیار ہیں. لیکن ان کے لینے سے پہلے مثال کے طور پہ پنڈی کو لے لیں، 6 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے چلے گئے، چودھری نثار خان اور ان کے آپس میں معاملات طے نہیں ہوئے. سرور خان صاحب اٹھے چلے گئے اپنا استحکام پاکستان پارٹی میں، 4 سیٹیں تو یہ نکل گئی. شیر خاقان عباسی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اس کا مطلب ہے وہ حلقہ بھی انگیج ہوگا کسی پولیٹیکل لڑائی میں، الیکشن میں اور الیکشن پروسیس میں. اور پھر شیخ رشید صاحب ایک مکمل چیلا کاٹ کے ہیں، وہ 40 دن کا، اور وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے جنہوں نے کچھ نہیں کہا وہ ان کے الیکشن کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ لکھی لکھائی بات ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب اسمبلی میں ہوں شیخ رشید صاحب موجود ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو میاں صاحب کو آکھے کہ جھل کے مرشد جن کو دیکھ کے میاں صاحب تھوڑا سا میاں صاحب گھبرا جائیں. ہاں لیکن انہوں نے جو ایگزیکٹلی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا نہ میں نے ان کی مانی نہ انہوں نے میری مانی. اب یہ بات کیا ہو رہی تھی یہ نہیں بتائی انہوں نے کہا قلم دواد سے الیکشن لڑیں. اچھا، غلام سرور صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کی وجہ سے ملے گا، اور ایک وہ الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں. اور شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق صاحب وہ زہر چلے کی بدولت جو ہے وہ پہنچیں گے اس میں. سو پنڈی جیسے حلقے میں بھی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ اتنے الیکٹیبلز نہیں ہیں اپنا جو اسلام آباد سے ہیں علی نواز اعوان. لیکن کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے تعلقات یا ان کی لائن یا وہ جو جس طرح
پی ٹی آئی کو ڈین ڈالنا چاہ رہے ہیں اس سے وہ ان کو ہوگا. پی ٹی آئی موجود رہے گی, وہ بھاگتے دوڑتے ہانپتے انٹرویو دیتے پریس کانفرنس کرتے ویڈیو پیغام, جا کے وہ الٹیمیٹلی جہانگیر ترین صاحب کی پاکٹ میں گریں گے. اور اب ساؤتھ پنجاب میں جو کریک ڈاؤن یا جو بھی سچویشن ہے پولیٹیکلی کریک ڈاؤن میں کہوں, جیسے یہ اب اپنا تنولی صاحب بھی مینشن کر رہے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, امجد خان کا میں بتا رہا ہوں, ثناء اللہ مستی خیل بھی اسی سیاسی اتھل پتھل کی وجہ سے اپ سیٹ ہے. اسی طرح مجید نیازی ہے, اسی طرح نیاز جکھڑ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے پی ٹی آئی سے, بیٹے کو کر دیے. شبیر قریشی ہے آگے, مطلب قریشی فیملی ہے, کسی نہ کسی وجہ سے سے آپ کو پتا ہے میجر طاہر صادق صاحب غائب ہیں آج کل, سامنے نہیں آ رہے. ان کو تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا ہوٹل بھی زد میں آیا ہے اور وہ بھی الیکٹیبلز ہیں. نہیں, لیکن کے پی جو ہے وہ کوئی نیا سرپرائز دے پائے گا اس دفعہ, ایک نئی پارٹی یا مخلوط حکومت بنتا دیکھ رہے ہیں, صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر کوئی نیا سرپرائز ہوگا. وہ ہر دفعہ ایک سرپرائز تیار ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں. وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جائے گا کے پی, مولانا فضل الرحمان کے پاس جائے گا. چلیں ہمارے پینل کا چلیں کسی چیز پہ اتفاق. مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لوکل باڈیز انتخابات دیکھے تھے جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے تھے, وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اس وقت بھی اس کے اندر بڑا اچھا جو ہے اپنی پوزیشن دکھائی. تو یہ ایک واحد ایسی اس وقت مذہبی اور سیاسی جماعت ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو واضح اکثریت لے سکتی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز سے. حالانکہ نو ڈاؤٹ جو ہمارا گراؤنڈ پہ سروے ہے, جو ہم نے اپنے لوگوں سے ظاہری بات معلومات لیتے ہیں پوچھتے ہیں, وہ آج بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز موجود ہیں, لیکن وہ ووٹرز ووٹر ڈے پر کتنا بہتر پرفارم کریں گے, کتنا بہتر طریقے سے وہ ووٹ ڈالیں گے, اور سب سے بڑی بات نہیں آئیں گے, آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس لڑانے کو وہ جس کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ اس ملک کی جو پالیٹکس ہے, اس ملک کی سیاست وداؤٹ الیکٹیبلز پاسبل نہیں ہے. تو آپ کے پاس وہ الیکٹیبلز, وہ فیسز نہیں ہیں جن کو دکھا کے آپ نے ووٹ لینا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ خان صاحب کی تصویر کے ساتھ ہم لوگ کسی کھمبے کی تصویر لگائیں گے اس پہ ووٹ پڑ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا پاکستان کی سیاست میں. ایسا یہ رہے گا. یہ میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ود کولیشن آف نواز شریف صاحب جو ہے اے این پی کی, مجھے بڑا اگر مجھ سے پوچھے کون ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی اس صوبے کی ایک وارث سمجھی جاتی ہے, ایک حقیقی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے. غلطیاں کر رہی ہے اے این پی, سیاسی غلطیاں. اے این پی جو ہے انلکیلی اتنی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے ٹیررزم کی وجہ سے, اپنے کچھ ایشوز کی وجہ سے, کہ ابھی تک انہوں نے مطلب کام ہی شروع نہیں کیا, مطلب ریکور نہیں کیا. نہ ان کے الائنس نظر آ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے یا کسی اور سائڈ پہ جا رہی ہے, وہ ان کا نظر نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو ہے وہ امتحان ہوگا اپنا تحریک انصاف کا کے پی میں, لیکن کے پی میں بھی کچھ ریلیف مجھے نظر آئی ہیں. جیسے وہ وزیر اطلاعات صاحب جا رہے تھے, ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے, انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. تو یہ ایک سائن نظر آتا ہے کہ کچھ مطلب چیزیں جو ہے طرف شاید معاملات چلے جائیں. وقت ہوا ایک بریک کا, اور ذرا اس ریلیف کے معاملے کو ہم بریک کے بعد مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے گا پروگرام, کہیں جائے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی گہمہ گہمی تو جاری ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا, اور اس میں جو کمیشن بنایا گیا تھا جبری گمشدگی کے اوپر 2011 میں, اس کے جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل درآمد کے اوپر بڑا سخت ایک قدم لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب, انہوں نے کہا کہ 7 دن دیے حکومت کو کہ ان کو بازیاب کرایا جائے. جو طلباء جو کہ کہا گیا تھا کمیشن کی طرف سے جن طلباء کی نشاندہی ہوئی تھی انہیں بازیاب کرایا جائے, اور انہوں نے طلب کیا ہے 29 نومبر کو وزیر اعظم صاحب کو بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اس معاملے کے اوپر. تو ہم کلاسر صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے. کیسے آج اس آپ حکم کو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. میں بھی بھول چکا تھا کہ یہ 2011 کا قصہ ہے, اور نواز شریف صاحب ایک پورا ٹینیور گزار گئے, عمران خان صاحب ایک عرصہ گزار سب مجرم ہیں اس کے, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ 13 جماعتیں بھی عرصہ گزار گئیں. اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہے, اب جب ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں, اس سے 1 ماہ پہلے جو ہے انہوں نے اس کا ایک سخت نوٹس لیا, اور جس میں وزیر داخلہ, وزیر دفاع, ایون جو ہے انسانی حقوق کے جو وزیر ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ پیش ہوں
اور یہ ایمان مزاری صاحبہ کی طرف سے اس پہ تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بلوچستان ہمارا بڑا سینسٹیو ایریا ہے. ہمیں کم از کم معاملات کو دیکھتے وقت جو ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا یہ ہمیں بڑا گمراہ کرتی ہے. یہ باتیں اداروں پہ ڈال دیتے ہیں. جب ان کو ایکسٹینشن دینی ہو، جب انہوں نے خود ایکسٹینشن لینی ہو، جب انہوں نے خود پروٹوکول لینا ہو، یہ کہتے ہیں ہم سیم پیج پہ ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے رہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے کہ میں سیم پیج پہ ہوں. پھر یہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ بمائے اہل و عیال بچے، سیاسی بچے جو ان کے تھے، وہ بھی کہتے رہے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. لیکن 55 جو طالب علم ہیں بلوچستان کے ہیں، بلوچ ہیں، ایون اب ان کے بھی شامل کر لیں، کاکڑ صاحب کے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے بھی 2 4 6 ماہ جو بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی وہیں سے ہیں. مطلب ادارے، چیئرمین سینٹ بھی ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ہیں. جی ادارے بہرحال ان کو جواب دے. ہمارا سنبھالا ہوا بلوچستان نہیں ہے، انتظامیہ کو بھی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ تفصیل سے مزید گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بس آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہم اس وقت ہمارا جو پینل ہے، آپ نے اس کے کمنٹس بھی سنے ہوں گے کہ ہم اس وقت جو بلوچ طلباء کی جو بازیابی ہے اس سے متعلق جو آج احکامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے صرف انہوں نے کہا کہ ان کو بازیاب کرایا جائے جو 55 بلوچ طلباء ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو اور جو بھی اس سے جڑے ہوئی وزارتیں ہیں ان کے وزیروں کو بھی طلب کرنے کا نوٹس جاری ہو گیا ہے. تو سر ان اقدامات سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا اور آخر کار بہرحال یہ معاملہ کسی طرف آپ جاتے دیکھ رہے ہیں؟ گزارش یہ کہ جہاں تک پہلی بات تو ایشو ہے کہ ہم میں سے کون اختیار لے گا، اور پھر جب اختیار لے لیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت کرنا چاہیے. تو یہ چیز تو واقعی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ہم اس بات پہ زیادہ وقت کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ توسر نہیں دیتے. اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ایکسٹینشن لینی ہو یا ہی لینا ہو تو اس پہ اکثر ہم بذریعہ عدالت لے دیتے ہیں یا بذریعہ اپنے طاقت زور کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ اتنا سیریسلی نہیں لیتے جی اور نہ ہی اس میں کوئی وقت لگاتے ہیں. تو بعضی نظر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ آ جانے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد سینکشن لینے کی چھوڑنا اس کو ہمارے پاس نہیں آتا. جی بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب. کچھ آواز میں بھی ڈسٹربنس تھی ہمیں، ہاں کچھ سمجھ بھی صحیح طرح سے آواز کچھ خراب ہو رہی تھی. سر آپ کچھ بتا رہے تھے، ہمیں کچھ کنٹینیو کریں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی آخر اپنے لیے ریلیف لیا. شہباز شریف صاحب کے مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں. شیخ ریویو کے ذریعے ریلیف مل گیا. اپنا علی نواز اعوان صاحب کو بھی مل گیا، غلام سرور خان کو بھی مل گیا، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے جن کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جو اداروں پہ حملوں پہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بلوچ جو نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، یقیناً ان سے ہو سکتا ہے ہوا ہو، ادارے ٹھیک کہہ رہے ہوں، ایجنسیاں ٹھیک کہہ رہے ہوں، ملک کا نظام ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن ان کو کسی فورم پہ، کسی جگہ پہ پیش کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، یا ان سے بھی پریس کانفرنس کروا لی جائے، ویڈیو پیغام کرا لیا جائے، کسی اینکر کو کہے آپ کو کہے کہ 2 4 انٹرویو کرا لیے جائیں. کوئی مطلب مجھ سے کہا جائے تنولی صاحب سے کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ کم از کم اپنے آپ کو سلنڈر کریں. اب ہیں بھی وہ اس کی. اور پھر رہا یہ مسئلہ کہ اگر ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اس حد تک لولی، لنگڑی، انی، گونگی، بہری ہے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ 55 طالب علم جو ہے وہ عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ انہیں پیش کریں،
انہیں نظام کہہ رہا ہے پیش کریں، سول سوسائٹی کہہ رہی ہے، وہ جو ہے اپنے اگلے 5 سال پکے کرنے کے لیے ان میں سے بات ہی نہیں کر رہے. اور اس معاملے میں اگر میں درست ہوں، شہباز شریف صاحب کو بھی عدالت پیش کیا گیا تھا، بلایا تھا انہیں، اور ان سے بھی یقیناً عدالت نے بنا ترلے کیا ہوگا نا. اگر وہ کوئی ڈائریکشن دیتے تو میاں صاحب ناراض بھی ہو سکتے تھے کہ مجھے کیوں کہا ہے کہ یہ بندے پیش کرو، میرے پاس تو ہیں ہی نہیں. ان کو ہر جگہ سے کلین چٹ مل جاتی ہے، ہر معاملہ ان کا حل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہاں آتا ہے پھر وہ ایک بہت گہری، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ سارا ملبہ اداروں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور ادارے جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہونے لگتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کنگ ہیں تو پھر کنگ بن کے رہیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب بنے یا نواز شریف صاحب ہوں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں، مطلب کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا حق والا سلسلہ نہ رکھیں کہ جی یہاں میں نہیں کر سکتا. غلطی کس کی زیادہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، ابھی کلاسر صاحب نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہا کہ بلوچستان بہت سینسٹیو ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بلوچستان بہت سینسٹیو ہے، اور بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. کلاسر صاحب کا ایک عرصہ گزر گیا، 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا صحافت کرتے ہوئے. کلاسر صاحب آپ کو کتنی دفعہ اٹھایا گیا ہے، کتنی دفعہ تھریٹ کیا گیا؟ اچھا، مجھے کبھی نہیں کیا گیا. دیکھیں کلاسر صاحب کبھی مطلب غلط کبھی کال بھی نہیں ہے. یہ کلاسر صاحب بڑی کلیئر، کھل کے بات کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے، ایک اچھا گمشدگیاں بھی، یہ ہے نا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جبری گمشدگیاں، یہ لوگ کہاں پر گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور قانونی طریقہ کار کے مطابق ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے. لیکن بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارا جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کے اوپر کلاسر صاحب بھی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہر گلی میں کھڑا ہوا، ہر نکر پہ کھڑا ہوا ایک شخص بھی بات کرتا ہے، میں بھی بات کرتا ہوں، آپ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں. اور اس کی تازہ مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے جب کوئی ایسی چیز ہوتی تو کوئی ہائی کورٹ سے بیل لے لیتا، کوئی سیشن کورٹ سے بیل لیتا، کوئی سپریم کورٹ چلا جاتا. تو مطلب کہ اگر آپ نے کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم بھی کیا ہے اور وہ چیز ثابت شدہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کورٹ میں براہ راست نہیں پیش کر سکتے، آپ کے ریاستی معاملات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ نہیں دکھا سکتے، ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ہم نے اس طرح کی چیزیں سپریم کورٹ میں اندر پیش ہوتی بھی دیکھی، کہ پیش کی بھی گئی، دکھائی بھی گئی کہ یار بہت حساس معاملہ ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے. تو برائے مہربانی آپ تھوڑا سا نرم گوشہ ہمارے لیے بھی رکھیں. ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ایجنسیوں کے لیے اور اداروں کے لیے، کہ ہم لوگ بہت محنت کر کے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کے نیٹ ورک کو توڑتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ہمیں ریلیف فراہم کریں. لیکن آپ نے ذکر کیا اتنے عرصے سے، 2011 سے چل رہا ہے معاملہ، تو تقریباً 12 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کمیشن کو. اس میں بہت بڑے بڑے ججز بھی آئے، جسٹس جاوید اقبال صاحب ہم نے دیکھا پہلے، پھر ہم نے بڑی حکومتیں بدلتی ہوئی دیکھی، لیکن کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکلا. اب اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کوئی آپ کو ان 51 لوگوں کو بازیاب کرا کے دے دیں گے، مجھے نہیں لگتا. مجھے ایسا اس لیے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ شاید آپ جن سے امید لگائے ہوئے ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ، یا وہ کچھ دکھانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو. لیکن پھر کلاسر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کنگ ہیں تو پھر آپ کو کنگ بن کے یا ذمہ داری تو لینی پڑے گی. میں یہاں عرض کرتا ہوں تنوری صاحب سے بھی، یقیناً ادارے محنت کرتے ہیں، یقیناً وہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے آئین اور قانون کے تحت بھی رہنا ہے. ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو تماشا نہیں بنانا. اب یہی آپ کا چینل جو ہے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، لوگ اوپینین ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، لوگ ایون اور دنیا کے آبزرور ہیں وہ دیکھتے ہیں. یقیناً جرم ہوتا ہے اور جرم کی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ڈبل کرتے ہیں نا کہ 9 مئی کے شیخ صاحب تو چلا کی وجہ سے چلے جائے، غلام سرور خان صاحب جو استحکام پاکستان کی وجہ سے چلے گئے، اور علی نواز اوان صاحب کسی اور اس سے نکل گئے، کوئی اور جو ہے وہ ویڈیو پیغام دے کے، ایسا پھر نہ کریں. اگر سینسٹیوٹی ہے، اب کسی ادارے کے مرکز پہ جا کے اٹیک کرنا وہ بھی تو جرم ہے نا. مطلب اتنا بڑا جرم کی وجہ سے، اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والے خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ سنا تھا، خان صاحب یہ کہہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں کوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، وہ اس چیز پہ جج صاحب سے تکرار کرتے رہے کہ پرائم منسٹر کو نہ بلائیں. مطلب چیف ایگزیکٹو ہے، ہی از ریسپانسیبل، اس کا شہری ہے،
اس کے صوبے سے ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بھائی اگر پرائم منسٹر اس بات کو جواب دے یا بندوں کو پروڈیوس کرانے کا رول ادا نہیں کر سکتا تو وہ پھر بسات احترام وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اگر وہ اتنے حساس ایشو پہ جس پہ ایک سائیڈ پہ سٹینڈ یہ ہے کہ یہ اتنے سنگین معاملات میں ملوث ہے، دوسری سائیڈ پہ یہ ہے کہ اس ملک کے شہری ہیں، تیسرا یہ ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی کاکڑ صاحب کو نہ بلائیں، وزیروں کو، بھائی وزیروں کو اور کیا کرنا ہے، نہ وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں، اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو سو میں سمجھتا ہوں. لیکن عدالتوں کی آپ دیکھیں نا کہ اس میں کتنی جو آج کے ہم جو بیان اختر کیانی صاحب نے جو بولا اسی کے اوپر بیس کہتے ہیں، انہوں نے کہا 21ویں آج ہیئرنگ ہے اس کیس کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے عدالت وزیر اعظم کو طلب کر لیتی ہے، لیکن باقی جتنی پیشیاں ہیں ان کے اندر کیا ہوا، کیسے عمل درآمد کی کوشش کی گئی، یہ بھی تو ایک کوسچن مارک ہے. آپ جانتی ہیں تنولی صاحب جانتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، اگر عدالت نے نہیں بلایا تو وہ فروری میں جا پڑے الیکشن، اور فروری میں بھی میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ عدالت کا احترام ہے کہ وہ بھی ہو جائیں. اگر عدالتیں ڈیسیژن نہیں لیں گی، اگر وقت کا قاضی خاموش رہے گا تو پھر 14 مئی والا الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو چلا جائے گا. اور یہ عدالتی نظام برے صغیر میں بھی اسی طرح کا ہے. میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا، وہاں جماعت اسلامی بہت بڑی تھریٹ ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جماعت کو الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ نہ آ جائے. وہاں پہ ہائی کورٹ نے بین کیا، سپریم کورٹ نے بھی کہا آپ نے ٹھیک کیا. مطلب اب پبلک اوپینین جو ہے، جو لوگوں کی رائے ہے الیکشن کے ذریعے، آپ ایک جماعت کو بین کرنے جا رہے ہیں. سو یہ المیہ جو ہے پورے ایک ریجن کا ہے، پورے سسٹم کا ہے، پوری دنیا ہی کا دیکھتے ہیں کہ آپ کو انصاف ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، مسائل جو ہیں وہ بہت مسائل اور وسائل ایک جیسے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اسٹریٹجیز بھی ایک جیسی بنتی ہیں. پوری دنیا کے میرے خیال سے تو مسائل ایک جیسے ہیں، پوری دنیا کے نہیں، الفاظ مختلف ہیں. اقوام متحدہ میں بھی اچھے الفاظ استعمال کر کے کوئی ملک کچھ بھی کرتا ہے، اور کوئی کل آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی 12 بجے الیکشن کمیشن ایک فیصلہ سنانے جا رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، اس پہ الیکشن وہ لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے، اس پہ فیصلہ ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ بعض گشت ہے ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کی، کہ انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے اور جس کے اندر انہوں نے ہمارے جو بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے. ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا، ایک ایک چیز کا ثبوت میرے پاس پڑا ہے، کس نے کتنے ارب مانگے، کس کو کتنے ارب دیے، کس کو کس مقصد کے لیے دیے، کس کو کہاں پر دیے، کہتے ہیں ایک ایک چیز پیش کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ القادر یہ نیا ٹرینڈ جو چلا ہے، خاور منیکا صاحب نے بڑا مطلب جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے میڈیا اور کیا کہتے ہیں سیاست اور صحافت کا جو یہ نیا میل ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سمجھتے تھے کہ معاملہ پیرنی کے سمجھداری تک ہے، لیکن جس طرح یہ خاور منیکا صاحب نے لذیذ قسم کا انٹرویو دیا ہے اور جس طرح انہوں نے منہ پکا کر کے پورا سچ بولنے کی کوشش کی ہے، وہ بیچ میں رونے والے وہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے اس طرح ہیں. اور القادر ٹرسٹ میں جو ہے جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اس میں میرا خیال ہے 28 افراد کو جو ہے وہ جو کیبنٹ کی وہ ایک وہ چھوٹی کمیٹی میں ڈالنا ہے، یقیناً جو ملک ریاض صاحب بڑے جہاں دیدہ اور بڑے سمجھدار قسم کے بزنس مین ہیں، تو وہ جو چٹا پٹا کھولیں گے تو وہ ہماری سیاست میں اس وقت جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور جب 70 سال والے بابے بھی ہوں گے، 75 والے اور وہ بھی ہوں گے، جب 35-36 والے بھی ہوں گے، تو وہ میرا خیال ہے یہ خاور منیکا صاحب کہیں پیچھے رہ جائیں گے. یہ تو لیکن آپ یہ بات جس سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کورٹ سے بلوچستان کا ابھی بھی جو مسئلہ جو کمیشن کا ہے، جبری گمشدگی کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد اصل مسئلہ ہے، تو یہ کیا یہ جو ایک نیا آج تحریک چلی ہے کروا پائیں گے عمل درآمد؟ نہیں، یقیناً عمل درآمد ظاہر جج تو فیصلہ ہی سنا سکتا ہے نا. 14 مئی والا بھی انہوں نے فیصلہ ہی سنایا تھا نا. تو اب یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کاکڑ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس 7 دن ہے. اس میں کوئی انا ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں وہی چیزوں کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، لوگوں کے جو جرائم ہیں اس کو بھی دیکھا جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو نظر انداز کر لیا جائے. جج ہائی کورٹ کے جج صاحب کی ڈائریکشن کو بھی دیکھا جائے، زمینی حقائق کو بھی دیکھا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر 9 مئی والوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور کی پلیئرز کو دیا جا رہا ہے جو عمران خان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے، ان کو تو انٹرویو اور ویڈیو پیغام اور پریس ریلیز اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے کیا جا رہا ہے. سو ان کے لیے بھی تھوڑا سا
कोई जो भी तरीक़ा कार है उसको अडॉप्ट किया जाए, कम अज़ कम अदालत का भी भरम रखा जाए, आइन और कानून का भी रखा जाए, और फिर जैसे तनूली साहब ने कहा कि सेनेट के चेयरमैन हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, वजीर दाखिला बुख्ती साहब हो गए, इस मामले को इस नोयत के साथ देखा जाए कि ये, और शायद आइडियल सिचुएशन है कि आपके सब अहम मुद्दों पर सब बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं और लोगों को पेश भी किया गया है। सही कहा इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पेश किए जाते रहे और अदालत की तरफ से भी ये हकाम, उन लोगों की नोयत डिफरेंट थी कि वो उस वक्त जो अगवान वार थी और दीगर इश्यूज में कुछ वहाँ हो गए, तो इनको देखना चाहिए और इस पे कोई अच्छा जो इदारे भी मतलब इस चीज पे नाराज ना हो। ये इस दफा जो है इसको नतीजा खेज जरूर होना चाहिए। जाहिर है इंसानी जानों का मामला है और बहुत अरसे से ये मामला अदालतों में मौजूद है और हमें उम्मीद है कि इस दफा जरूर कोई ना कोई नतीजा इस मसले का ख्याल करना चाहिए कि हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो किस एजेंडे पे और किस मकसद के लिए काम कर रही हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर। अब अगर कोई नहीं है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। मैंने इसलिए कहा ना, क्लासा साहब को कितने फोन आए, क्लासा साहब को कितने दफा उठाया गया, हम लोग खुल के बात करते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि कोई ना कोई वजह जो है वो जरूर मालूम होनी चाहिए। लेकिन हम अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमेशा के वादे के मुताबिक हम जरा सियासत से हट के मईशत की तरफ आते हैं। और आज अच्छी खबर थी, मार्केट में जो थी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई। हाँ जी, 100 इंडेक्स जो थे वो कितने 505 पॉइंट्स के साथ वो रही। तो हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, और हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या कितनी देर पा ये तेजी है मईशत के अंदर। खुर्रम साहब सुन सकते हैं आप हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, आपने हमारी गुफ्तगू तो सुनी होगी, हम कुछ लोगों को उम्मीद जो देने वाली खबरें हैं उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। आज बड़ी तेजी रही हमने देखा स्टॉक मार्केट में, इसका क्या बैकग्राउंड है, वजह क्या है और कितनी देर पा आपके ख्याल में ये तेजी है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, इसमें 3 फैक्टर्स हैं और बिल्कुल आपने सही कहा, उम्मीद हमें देनी चाहिए और उम्मीद अच्छी उम्मीद देनी चाहिए डेफिनेटली। और इसके 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको बेहतरी नजर आ रही है। पिछले कोई 1 महीने से मार्केट में काफी अच्छा काम हुआ है और एक पॉलिटिकल रीजन है, एक इकोनॉमिक रीजन है और एक ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड रीजन है। तो पॉलिटिकल रीजन ये है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो हुई है, एक डेट आई है, उसकी वजह से एक ये कह लें कि इस्तेकाम थोड़ा आया है, थोड़ा इन्वेस्टर को ये पता चल गया है कि आगे क्या डायरेक्शन है, क्लैरिटी क्या है और कब इलेक्शंस होंगे, कैसे गवर्नमेंट आएगी, फिर वो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, मईशी जितने हमारे चैलेंजेस है उसको हैंडल करेगी। तो एक तो ये इलेक्शन की जो बात हुई है, इस पे कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है इन्वेस्टर्स का। और दूसरा इकोनॉमिक रीजन है वो ये कि IMF के साथ आपको पता है हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर हम ऑलरेडी हैं और उसमें IMF के साथ जो अभी एक रिव्यू था, यानी कि हम हर क्वार्टर, हर 3 महीने बाद उनके साथ बैठ के चीजें तय करते हैं कि हमने क्या अचीव किया है और क्या अब ये मजीद अचीव करना है, जिसकी बेसिस पे वो हमें एक ट्रांच देते हैं, एक कुछ डॉलर्स हमें रिलीज करते हैं। वो भी लोन ही होता है, लेकिन ऑफकोर्स हमें जरूरत है, हमने अपने इकोनॉमी को बेहतर नहीं चलाया तो उसका इशू जो है वो इस वक्त तक हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसकी वजह से एक ट्रांच जो आनी है वो अब स्टाफ लेवल तक पहुंच गई है और उसकी उम्मीद है कि $70 करोड़ की एक लोन की एक ट्रांच, एक हिस्सा हमें दिसंबर में मिल जाएगा। तो एक दूसरी खबर ये थी इकोनॉमिक फ्रंट पे। अब तीसरी बात यह है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, वो ये कि शरह सूद में कमी की जो है वो तवक्को की जा रही है। जब भी शरह सूद में कमी की तवक्को की जाती है तो कंपनीज के जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिए हुए होते हैं उनके लिए थोड़ी बेहतरी नजर आना शुरू होती है, उनके कर्जे कम हो जाते हैं रिलेटिवली। तो ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी नजर आई। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कब तक ये लोगों को इन तमाम बेहतरियों का फायदा पहुंचना शुरू होगा, महंगाई में कमी शुरू होगी? क्योंकि अगर मईशत बेहतर हो भी रही है तो लोगों तक अभी तक उसके फवायद नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका और बहुत अच्छा सवाल है और इसकी वजह यह है, लोगों तक चीजें जब बेहतरी जो होती है वो आपको पता है बहुत वक्त लगता है उसमें पहुंचने में, नुकसानात बहुत जल्दी जो है वो पहुंच जाते हैं और फायदे आने में बहुत वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि फौरन से तो कोई रिलीफ नहीं हो सकता, जिससे महंगाई अभी भी हमारी 30% से ज्यादा है, फौरन से उस पर रिलीफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारी डायरेक्शन ठीक रही, हमारी जो है वो काम ठीक रहे, हमने पॉलिसी में सही डिसीजन दिए, वक्त से इलेक्शन हुए, वक्त से हुकूमत आई, उसने ये सोच कर आई। मुझे डर ये है कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्लान नहीं कर रही या जो चैलेंज है उसको समझ नहीं रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टीज को
یہ اس بات پہ سر جوڑنا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے، چاہے ایک آتی ہے پارٹی یا 3-4 مل کے آتی ہیں، وہ پلان کیا کریں گی؟ وہ کیا یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس پر قرضوں کا کتنا دباؤ ہے اس ملک پہ اور کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈپلومیسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹریڈ کو کیسے بڑھانا ہے، انویسٹمنٹ کو کیسے بڑھانا ہے، یہ پرائیورٹی مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک میرا کنسرن ہے کہ اس کو اگر آج سے شروع کر دیں پولیٹیکل پارٹیز اور یہ سوچیں کہ جی جب حکومت میں آئیں گے اس وقت ہم ایک پلان کے ساتھ آئیں گے اور اس کو ہم نے بالکل محنت کے ساتھ اسے امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہونا شروع ہو، تو اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا وقت لگے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو مزید جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ یہ پھر ٹیمپریری ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں کنورٹ نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے خرم صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی یہ جو ہے نا ریئلسٹک وعدوں کی بات ہوئی، سب نے کہا، نواز شریف صاحب نے بھی شروع میں کہا کہ وعدے وہ کرنے ہیں جو پورے کر سکے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ وعدے تو پھر وہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر، نواز شریف صاحب کا بھی یہی، آج امیر مقام صاحب کی جو پریس کانفرنس بھی، انہوں نے یہی کہا کہ مہنگائی کو ہم آئیں گے تو کم کریں گے، ہم جو ہیں وہ قوم کو، معیشت کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن یہی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے کہا. دیکھیں اس حوالے سے ہم نے بہت پہلے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کی، ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہر طرح کے تعاون کی اور ان کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا کہ میاں محمد عاشق صاحب آئے تو انہوں نے بھی آ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر ہم لوگ برس اقتدار آتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے لیے سہولیات پیدا کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ ملک کے اندر استحکام آ سکے. معاشی استحکام کی بات کر رہا ہوں، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. سیاست بالکل ایسی ہے. تو یہ بظاہر ابھی یہ چیزیں تو ہمیں جو بہتری نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کام تو ہو رہا ہے، اور اگر حکومت آ جاتی ہے، کوئی مستحکم حکومت آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن اگر کھچڑی ہوگی، معاملات پھر کھنچاتانے والے ہوں گے تو پھر مشکل ہے. یہ سب کو سمجھنے کی. کلاسر صاحب بس آپ سے آخری میں کمنٹ کنکلوڈنگ لینا چاہوں گی کہ ابھی بھی معاشی پالیسی کوئی سیاسی جماعت نہیں دے پا رہی، اور نہ ہی لوگوں کو اس کی اہمیت کا شاید اندازہ ہے جو جلسوں میں جاتے ہیں کہ آخر آپ معیشت کو بہتر کریں گے کیسے، جب تک آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ سیاسی استحکام کی طرف نہیں آئیں گے. ہمیں تو جو ابھی طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، عابد شیر علی کی پریس کانفرنس، جو مانیکا صاحب کی بات تھی، لگا کہ وہی موڈ ہے ابھی تک کہ جی لڑائی بھی کرنی ہے اور ان چیزوں میں پھنسے رہنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا؟ میرا خیال ہے قوم کو اب بھی جاگنا ہوگا. اگر آپ بھی نہ جاگے اور آپ بھی ایک اور پی ڈی ایم ایک نئے سوٹ اور ٹائی اور کوٹ کے ساتھ وجود میں آ گئی، جو کہ لگ رہا ہے خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ جو 13 جماعتیں تھیں پھر یہ نورا کشتی کے بعد لوگوں پہ ہوں گے. ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. یہ 40 سال والے جو ہیں، اور بدقسمتی سے عمران خان والا تجربہ بھی ناکام ہوا، فلاپ ہوا اور بہت برا ہوا ملک کے ساتھ. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے پیچھے چلیں. میاں صاحب کے پیچھے چلیں جو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، ان کے بھائی کے پیچھے چلیں جو وزیر اعلیٰ رہ کے پرائم منسٹر بھی بن گئے، 17 ماہ بھی نکال گئے، ڈالر بھی. مجھے تو کچھ اقدامات جو نظر آئے ہیں وہ جو آرمی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان کے ایکشنز کی وجہ سے، آرمی چیف صاحب کی وجہ سے، یا جو سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے کوئی ڈالر نیچے ہے. ورنہ یہ 400 پہ انہوں نے ڈالر کو لے جانا تھا اور چیخیں نکلوا دینی تھی، بلکہ کہا تھا دسمبر تک 400 پہ چلا جائے گا. لیکن یہ کہ ہمیں دونوں چیزیں، ظاہر سیاسی استحکام اور معیشت کا استحکام آپس میں بالکل جڑا ہوا ہے، یہ سب کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اسی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ایسی اچھی اچھی خبریں ہمیں روز سننے کے لیے ملیں، اللہ کرے. اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے پینل کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور اپنے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال